آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح بیت المقدس کو فتح کیا وہ تمام واقعات آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسقلان کو فتح کیا تو اس کے بعد اسقلان کے قرب و جوار میں واقع چھوٹے چھوٹے قلعوں اور قصبوں کو صلاح الدین نے بغیر کسی جنگ و جدل کے قبضہ میں لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی کو یقین ہو گیا کہ اس کی درینہ آرزو پوری ہونے والی ہے۔ بیت المقدس کی فتح میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ہتین کی زبردست کامیابی کے بعد بیت المقدس اس کی منزل مقصود ہوگی۔ 15 رجب 583 ہجری بمطابق 20 ستمبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین بڑی برق رفتاری سے اپنی فوجوں کو لے کر بیت المقدس کے مغرب میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ 60,000 مجاہدین کا لشکر تھا۔ مغرب کی سمت سے فصیل کو توڑنا جب مشکل ہو گیا تو اس نے شمال کی جانب سے فصیل شکن دستے متعین کر دیے، ساتھ منجنیقوں کے ذریعے سنگباری شروع کر دی۔ فصیل کے محافظ صلاح الدین کے تیر اندازوں کا سامنا نہ کر سکے۔ جو ہی فصیل کے محافظ کمزور پڑے، صلاح الدین کے نقب زنوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے بارود سے فصیل کی دیوار کو بنیاد سے اکھاڑ دیا۔ یہ جگہ وادی جہنم کہلاتی تھی۔ اس میں اتنا بڑا شگاف پڑ گیا کہ جس میں سے مسلمان شہر میں داخل ہو سکتے تھے۔ صلاح الدین کی مسلسل کامیابیوں اور شہر کے محاصرے اور فصیل کے ٹوٹنے سے محصور عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ 8 سال پہلے جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو شہر کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھر گئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ فصیل کی دیوار گرنے کے بعد جب مسلمان اندر داخل ہونے لگے تو اچانک عیسائیوں کو جوش آیا۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے داخل ہونے والے مسلمان فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور صلاح الدین کے پاس ایک پیغام بھجوایا۔ بیت المقدس کے محصور شہریوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ گھوڑے اور مویشیوں کو ذبح کر دیں گے، تمام فرنیچر کو توڑ پھوڑ کر گرجاؤں میں بھر دیں گے، پھر انہیں آگ لگا دیں گے، عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے بوڑھے اور جوان ایک ساتھ نکل کر موت کا سامنا کریں گے۔ صلاح الدین نے ان کے پیغام کو بڑے سکون سے پڑھ کر بالیان اور بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری ہراکلی کو متوجہ کیا کہ شہر کی بربادی اور شہریوں کا قتل عام اس کا مقصد نہیں۔ بالیان، جسے شہریوں نے اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا، اس نے بڑے پادری سے کہا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہر مرد کے ساتھ 50 عورتوں اور بچوں کو موت کے منہ میں جھونک دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، صلاح الدین سے اچھی شرائط پر صلح کر لی جائے۔ آخرکار طے پایا کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، البتہ ہر مرد کو 10 دینار، عورت کو 5 دینار اور ہر بچے کو 1 دینار کا فدیہ دینا ہوگا۔ عیسائیوں کو جان کی امان دی جائے گی۔ وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ عیسائیوں پناہ گاہوں میں مسلمان فوجیوں کی حفاظت میں جا سکیں گے۔ ایسی نرم شرائط عیسائیوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ عیسائیوں نے فدیہ دے کر شہر خالی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے عیسائی علاقے تک ان کی حفاظت کی۔ بیت المقدس کی فتح 27 رجب 583 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو مسلمانوں کے لیے بیت المقدس تیسرا متبرک شہر ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب آسمانوں کی سیر کی تھی۔ صلاح الدین اور مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مسجد اقصی کی صفائی ہوئی۔ نور الدین زنگی نے ایک مقبرہ بنوایا تھا کہ جب بھی مسجد اقصی پر مسلمان قبضہ کریں گے اسے وہاں نصب کیا جائے۔ اس کی آرزو اس کے مرنے کے 13 سال بعد پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر مسجد اقصی میں سجدہ ریز ہو کر ادا کیا۔ عیسائی مورخین بھی متفق ہیں کہ صلاح الدین کی رحم دلی کی وجہ سے بیت المقدس کے شہریوں کا قتل عام نہیں ہوا بلکہ بغیر خون خرابے کے یہ شہر فتح ہوا۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے جس سے صلاح الدین ایوبی کی دریا دلی اور مروت
شفقت ظاہر ہوتی ہے۔ بیت المقدس سے جاتے ہوئے وہاں کی ملکہ سبیل اور اس کی بہن ازابیل نے صلاح الدین سے درخواست کی کہ ان کے شوہروں کو یعنی شاہ گائے اور ہمفری کو رہا کر دیا جائے۔ درخواست منظور ہوئی اور وہ رہا ہو گئے۔ یہ تذکرہ عیسائی مورخوں نے کیا ہے۔ جب مالدار اور صاحب حیثیت عیسائی فدیہ دے کر جا رہے تھے، ناداروں اور غریب عیسائیوں کی بڑی تعداد نے صلاح الدین سے درخواست کی کہ ان کا فدیہ معاف کیا جائے۔ اس نے یہ درخواست بھی منظور کی اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کو بحفاظت عیسائی علاقوں تک پہنچایا جائے۔ اس وقت ایک فوجی امیر نے صلاح الدین کو بتایا کہ بیت المقدس کا بڑا پادری ہراکلی 20 گدھوں پر اپنی دولت لیے جا رہا ہے جو ان غریبوں نے نذرانے کے طور پر گرجا میں دی تھی۔ اگر وہ چاہے تو ان میں سے اکثر ناداروں کا فدیہ ادا کر کے ان کو عیسائی علاقوں میں لے جا سکتا تھا۔ جواباً صلاح الدین نے کہا، اس کا عمل اس کے ساتھ اور میرا عمل میرے لیے ہے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کر کے ان کی ناپاک چالوں سے اسے آزاد کروایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ کیا کچھ نہ ملا ہے جو کبھی تجھ سے ملے گا، اب تیرے نہ ملنے کی شکایت نہ کریں گے۔ شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں۔ یہ فکر دل زار کا اوزانہ بہت ہے، شاہی نہیں مانگیں گے، ولایت نہ کریں گے۔ ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔